چکا ہے لیکن تیل سود پر ہو رہا ہے. اب ذرا سروے کرو, دیکھو امت پر حالات ایسے نہیں آتے. کہیں تو ہم بگڑے ہیں, کہیں تو ہم اللہ کے نافرمان ہوئے ہیں, کہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان حالات نے ہمیں گھیر رکھا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, گھوڑے کو چھوڑ دیا. اب اس نے دیکھا, پھر دوڑا دیا واپس. حضور سے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ, پھر آ رہا ہے, آپ نے اللہ اس کے شر سے حفاظت فرما. پھر زمین نے پکڑ لیا. تیسری مرتبہ پھر پکڑ کے قسم کھا گیا, نہ اب نہیں آؤں گا, میں واپس جاتا ہوں. پھر آپ نے دعا کی تو واپس کہا, جدھر میں جا رہا ہوں اور ادھر کوئی ملے گا بھی تجھ سے کہہ دوں گا میں دور تک ہو کر آیا, کوئی نہیں ملا مجھے, چلو اس راستے سے واپس چلو, ہم واپس چلیں, واپس لے جاؤں. سراقہ ایمان کے اندر داخل ہوئے بعد میں, اور ایسا پختہ یقین تھا سراقہ کا کہ جس وقت انتقال, بیمار زیادہ ہو گئے تھے, انتقال ہوا تھا, خبر پھیل گئے ہوئے انتقال ہونے والا ہے. سراقہ کا چلو دیکھ کر آتے. صحابہ پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بات بتائی تھی, اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یوں کہا تھا کہ کیسر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے سونے کے, وہ وقت کو یاد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر دیا, یہ پیشین گوئی بیان فرما دی. سراقہ واپس تو ہو گئے, ایمان کے اندر داخل ہو گئے. بعد میں جب یہ زیادہ بیمار ہوئے, ان کے پاس عیادت کے لیے صحابہ پہنچتے. صحابہ ہے کہ ہم نے سنا ہے آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. انہوں نے ڈنڈا اٹھا لیا, لاٹھی رکھی تھی پاس میں, اور اٹھا لیا اور صحابہ کی طرف بڑھے. کہنے لگے, نانا میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں, میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سراقہ وہ وقت یاد کرو جب کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہو. ابھی میں مرنے والا نہیں, جاؤ بھاگو, سب کو بھگا دیا, جو یاد رکھتا ہے. اور وہ وقت آیا جب اللہ نے ایران کو فتح کیا, کیسر و کسرا فتح ہوا, اور اس کی دولت ساری کی ساری اکٹھی ہو کر مال غنیمت کے طور پر صحابہ کو ملی. عمر ابن خطاب کے دور میں فتح ہوا, سامان کھولا گیا, فہرست بنائی گئی اور بتایا گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کارگزاری لی, بتاؤ کیا کیا لائے ہو, فلاں چیز, فلاں چادریں, فلاں مال, فلاں چیز, اور اتنا سونا. حضرت عمر کا ہے, عمر کے الفاظ سے بتاؤ اس میں سونے کے کنگن ہے نہیں ہے, اس فہرست میں تو لکھے ہوئے نہیں. نہ حضرت ملے نہیں, امیر المومنین تلاش کرو کرو کرو, اسی میں ہوں گے. صحابہ نے تلاش کیا, سونے کے کنگن مل گئے. کہاں مل گئے؟ کہا بلا کر لے کر آؤ سراقہ کو. سراقہ رضی اللہ عنہ کو بلایا, اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سونے کے کنگن پہنائے. کہا سراقہ وہ پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل کر دو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما رہے تھے آپ کو دی تھی. سراقہ نے پہنی اور آپ بہت زیادہ خوش ہوئے. یہ وہی سراقہ ہے. دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے اخلاق کے اعلیٰ سطح پر تھے. ادھر تو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی, اور آپ نے قارون کے بارے میں دعا کر دی, اے اللہ اس کو دھسا دے, اس کی پکڑ کر لے. تو زمین پھٹی, قارون دھستا چلا گیا. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام تھے, ادھر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ادھر بھی سراقہ کے گھوڑے کو زمین نے پکڑا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کر کے اسے نکال دیا. 3 مرتبہ دعا کر کے نکال دیا. تو میں عرض کر رہا تھا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کر آ رہے, خوف کا ماحول ہے, حالات سنگین ہے, تب بھی آپ نے ایک ڈاکو کو سمجھایا. حیات الصحابہ میں روایت موجود ہے, اور وہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا. المہانان وہ اسلام کے اندر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوف میں بھی دعوت کی محنت کرتے جا رہے ہیں. اور پھر مکہ سے آنے کے بعد مدینے میں جو محنت ہوئی ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اثرات مکہ پر ڈال دیے. جہاں سے نکالا گیا وہ پوری جزیرۃ العرب کی بات دوڑ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گئی. آپ شاہانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے. بتاؤ میرے بھائیو,
میرے بزرگوں، میرے عزیزوں بتاؤ آپ وسلم نے مدینے میں جا کر کیا کام کیا تھا؟ آپ کا نکلنا، آپ کو اللہ کے راستے میں پھرنا، حالات کو ختم کرنا ہے، اللہ وہی حالات لے کر آئے گا جو مدینے میں تھے، وہی اللہ تعالیٰ امن لے کر آئے گا جو مدینے میں تھی، وہی اللہ تعالیٰ امن و شانتی پیدا فرما دے گا جو مدینے کے اندر محنت کی وجہ سے اللہ نے فرما دی۔ اس لیے ہم محنت پر آئیں، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ پھریں۔ موت گھر پر بھی آئے گی، موت اللہ کے راستے میں بھی آئے گی، اللہ کے راستے میں مرے گا، شہید کہلائے گا۔ گھر سے لے کر جہاں یہ مدفون ہوا ہے اتنی جگہ اللہ جنت میں ناپ کر دے دے گا، محل بنا کر دے گا، اور ایسا موتی کا محل بنائے گا جس میں جوڑ بھی نہ ہوگا، جوڑ بھی نہ ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفر دیں، یہ خروج، اللہ کے راستے میں پھرنا، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ اس زمانے میں دنیا والے دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، دنیا والے حکومت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا والے دولت کے پیچھے ہیں، دنیا والے عہدوں کے پیچھے ہیں۔ اچھا گھر ہو، اچھا گھر ہو، اچھا در ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، میرا ایک معاشرے میں نام ہو، یہ دنیا کی ویلو کوئی ویلو نہیں، یہ دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت تب ہوگی، عزت تب ہوگی ابو بکر کھڑے ہوں گے، عمر کھڑے ہوں گے، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، اور آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد کھڑا ہوگا۔ اس وقت میں اللہ آواز لگائے گا، کہاں ہے سن 2026 میں خروج کرنے والے، کہاں ہے وہ جنوری کے مہینے میں اپنے گھر اور در، بیوی اور بچوں اور دکانوں کو بند کر کر اللہ کے راستے میں پھرنے والے، جہاں سردی کو نہیں دیکھا، جہاں گرمی کو نہیں دیکھا، حالات کو نہیں دیکھا، کاروبار کو نہیں دیکھا، سب کو میری رضا کے لیے بارہ طاق رکھ دیا۔ آجا ابو بکر، آجا عبداللہ، آجا زید، آجا عمر، آجا عبدالسلام، لے جائیے نیکیوں کے ڈھیر، لے جائیے جنت، اللہ کی طرف سے عباد مل رہے ہوں گے۔ کہاں ہے وہ مجاہد ایسی کھڑا ہوگا جس حالت میں اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، خون بہ رہے ہوں گے صحابہ کے، صحابہ کی خستہ حالت، جیسے آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اسی حالت میں دفن کر دیا گیا۔ مجاہدین صحابہ کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے وہ اسی حالت میں کھڑے ہوں گے، اور آج اس صدی کا مسلمان کھڑا ہوگا کٹا کٹا، کیا منہ دکھائیں گے ابو بکر کو، کیا منہ دکھائیں گے عمر کو، کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے بھائیوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، 1450 سال پہلے والی محنت ہے، آج بھی قائم ہے، دنیا کے ممالک میں کونے میں پہنچ چکی ہے۔ نظام الدین کے ایک ایک عمل کو خوش دلی سے قبول کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ وہاں 45 سال کے بعد اجتماع ہوا، وہ انگریز اللہ کے راستے میں پھر رہا ہے، وہ اردن والے، ملک شام والے، اور ہم بنگلہ دیش والے، اور ہم بنگال والے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں۔ آج اس ملک کا، ہندوستان کا مسلمان آج پیچھے ہٹ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا مرکز ہندوستان میں، دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں اللہ نے عظیم دولت دی ہے، عظیم نعمت دی ہے، قدر کر لو، قدر کر لو، جڑ جاؤ اللہ کے راستے سے، جڑ جاؤ مرکز سے، جڑ جاؤ اللہ کے دین سے، جڑ جاؤ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ آپ اللہ کے واسطے اللہ کے دین کو لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ آج دنیا مرتد ہو رہی ہے، دنیا ایمان کو چھوڑ رہی ہے، کلمے کو چھوڑ رہی ہے، بغیر کلمے کے جا رہی ہے، بغیر نماز کے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں تو تمہارا باپ بھاگے گا، ماں بھاگے گی، بھائی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وابنہ، سب الگ تھلگ بھاگ رہے ہوں گے۔ آپ باپ کی وجہ سے تم اللہ کے راستے کا خروج نہیں کرتے، بیوی کی وجہ سے اللہ کے راستے کا خروج نہیں کرتے۔ ارے وہ دور صحابہ تھا، وہ دور صحابہ، آپ پڑھو کیسا دور چل رہا تھا۔ وہ لنگڑے صحابی عمر بن جبیر ہوئے، وہ بھی لنگڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں۔ عبد
عبداللہ ابن مسعود ہیں، دبلے پتلے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ معاذ ابن جبل ہے جو علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے راستے میں مذکورات آپ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ ملک شام کے اندر آپ موجود ہیں، اردن کے اندر آپ کی قبر موجود ہے۔ میرے بھائیو بزرگ عزیزو، ذرا ہم سوتے ہوتے سمجھے سے ہی اس بات کو دیکھیں اللہ کا دین کس درجے کو پہنچ چکا ہے۔ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی ہم محنت کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 30 یا 35 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ حضور کو کیا ضرورت تھی؟ ایک دعا پر 5000 فرشتے بدر میں اتروا لیے۔ میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ یہ ہے ایک دعا پر اللہ پوری دنیا کو ہدایت بھی دے دیتا، کلمہ بھی دے دیتا۔ لیکن یہ بتانا بھی تھا نا، یہ بتانا بھی تھا نا، لوگوں کے لوگ یہ نہ کہہ دیں میرے نبی تو نکلے نہیں، میرے نبی نے تو گھر نہیں چھوڑا، میرے نبی نے تو مدینے کو نہیں چھوڑا، میرے نبی نے تو مکہ کو نہیں چھوڑا۔ کبھی اعتراض نہ کرنے لگے۔ یہ 23 صدی کا مسلمان کہتا ہے بتاؤ دکھاؤ حدیث میں۔ میرے بھائیو قرآن و حدیث سیرت پڑھو، سب کچھ ہے۔ یہ کام سیرت کی روشنی میں ہے، ایک ایک کام، ایک ایک عمل سب سیرت کی روشنی ہے۔ مشورہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں بخاری اٹھاؤ، بخاری کے حاشیے میں لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کی نماز کے بعد مشورہ کرتے، دن بھر کی کارگزاری سناتے۔ قرآن پڑھو تو مشاورہم بالامر ملتا ہے۔ آپ دیکھ لو ایک ایک عمل پر ایک ایک حدیث موجود ہے۔ ہم عمل کو چھوڑتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے عزم کر اٹھو اس اجتماع سے۔ آئندہ موقع ملے نہ ملے، جنہوں نے ارادے کیے ہیں، جو جا رہے ہیں، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ قبول کرے، اللہ تمہارے گھر کی حفاظت کرے، اللہ جنت میں تمہیں اعزاز ایوارڈ سے نوازے۔ جو نہیں جا رہے، اتنا بڑا مجمع مسجد میں ہے، اس سے بڑا مجمع مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے اور گلی کوچوں میں موجود ہے۔ میرے بھائیو ہم سب نکل جائیں اللہ کے راستے میں تو میرے بھائی وارے کے نیارے ہو جائیں گے، وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بات یہاں چل رہی تھی، وہ دوسری طرف کو چلی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آقا جبرائیل نے بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درجے میں آپ کی امت کے گنہگار لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے، پورے دن بات چیت نہیں کی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دروازے پر گئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے دستک دی، اندر سے سلام کیا، جواب جہری نہیں ملا۔ 3 مرتبہ سلام کیا، اجازت لی، اجازت اندر سے نہیں ملی۔ حضرت ابو بکر آئے مسجد میں اور رونا شروع کر دیا۔ عمر بھائی تم سے ناراض نہیں، عثمان تم سے ناراض نہیں، علی تم سے حضور ناراض نہیں، مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے آواز لگائی، دستک دی، لیکن حضور نے دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت ابو بکر کی ہچکیاں بن گئی اور رونا شروع کر دیا۔ مشورے میں پھر یہ بات ہوئی چلو عمر تم چلے جاؤ اور تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو کس نے ستایا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور جانے لگے اور جا کر دستک دی دروازے پر، السلام علیکم یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں، اندر سے جہری جواب نہیں ملا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکلی اور روتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد میں کہا ابو بکر بھائی تم سے ناراض نہیں ہے، حضور مجھ سے ناراض ہے، میرے کہنے پر دروازہ نہیں کھولا، اجازت نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے، ابو بکر کی ہچکیاں بندی ہوئی، عمر کی ہچکیاں بندی ہوئی ہیں۔ اب مشورے میں بات ہوئی گئی، پتہ تو لگانا ہے، 3 دن ہو گئے۔ ایسا کرو علی آپ جاؤ، حضور کی چہیتی بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے، تم جاؤ۔ حضرت علی نے کہا بھائی سنو، ابو بکر کے لیے دروازہ نہیں کھولا، عمر کے لیے نہیں کھولا، میں کس کھیل کی موری ہوں، کس درجے کا آدمی ہوں، میرے لیے کیسے کھل جائے گا؟ ایسا کرتا ہوں، میں مشورہ دیتا ہوں، رائے دیتا ہوں، میں فاطمہ سے کہتا ہوں فاطمہ معلوم کر دیا۔ کہا ہی ٹھیک ہے، آپ نے جاؤ علی فاطمہ کو بھیجو۔ مشورے میں بات یہ ہو گئی، فاطمہ احوال لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرے
فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا. علی نے کہا جاؤ ابا سے معلوم کرو 3 دن سے کوئی گفتگو نہیں, کس نے ستایا, کس نے تکلیف دی ہے. صحابہ بری حالت ہو رہی روتے روتے, کوئی کہتا مجھ سے ناراض سب ہو رہے معلوم کرو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی اور جانے کے بعد دستگری اندر سے جواب سلام کا ملا. حضور نے دروازہ کھولا اور آپ زاروں قطار رو رہے ہیں. فاطمہ نے کہا ابا جان کس نے ستایا ہے, کس نے تکلیفیں دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری لخت جگر میری فاطمہ, مجھے کسی نے ستایا نہیں, کسی نے تکلیف نہیں دی ہے, بلکہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا جہنم کے پہلے درجے میں آپ کی امت کے ایمان والے گناہگار جائیں گے, میرے سامنے میری امت کے گناہگار جہنم میں جائیں گے. مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوگا, اس وجہ سے رو رہا ہوں, اس وجہ سے رو رہا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھپ جائیے. آپ کو چھپایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹھی رہی, بات چیت ہوتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فاطمہ میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے جب تک میری امت کا ایمان والا ایک فرد جہنم سے بچ کر جنت میں نہ چلا جائے, اسے جہنم سے نہ نکال لو, اس وقت تک میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا, میں راضی نہیں ہوں گا. میں سجدہ کروں, حدیث میں آتا آپ اتنا طویل سجدہ کریں گے, اتنا طویل سجدہ کریں گے, اللہ خود کہے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ, مانگو جو مانگو گے ملے گا, شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرے. امت کے بارے میں سن کر حضور کی یہ حالت ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمارے لیے بے چین رہتے تھے, ہمارے لیے آپ پریشان رہتے تھے, ہمارے لیے آپ تڑپتے تھے. اللہ تعالیٰ ہر نبی کا ایک ممبر لگائے گا, آدم کا ممبر, نوح کا ممبر, ابراہیم کا ممبر علیہ السلام, سب کے ممبر لگیں گے, آواز لگائی جائے گی یا آدم تعال, اے آدم آئیے, اور اس ممبر پر جلوہ افروز ہو جائیے. آدم علیہ السلام آئیں گے اور ممبر پر بیٹھیں گے, پھر آواز لگائے گی یا نوح تعال, اے نوح آئیے, اور ممبر پر جلوہ افروز ہو جائے. سارے نبیوں کے ممبر لگ چکے ہیں, سارے نبی کو آواز لگائی جا چکی ہے, سارے نبی بیٹھ چکے ہیں. اب باری تھی کائنات کے دولہ کی, اب باری تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کا ممبر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعال, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے اور اس ممبر پر بیٹھ جائیے. آپ آئیں گے, ممبر کا ایک کونا پکڑیں گے, ادھر دیکھیں گے, سارے انبیاء علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کی باری آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے نہیں, آپ دیکھیں گے ممبر کو اور پھر دیکھیں گے ایک نگاہ اپنی امت کے لوگوں کو. ہم سب کھڑے ہوں گے, ساری امت کے لوگ کھڑے ہوں گے, سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور منہ تکڑے ہوں گے. آپ امت کو دیکھ کر ممبر چھوڑ دیں. اللہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتی کیوں نہیں؟ کہے اللہ دنیا میں دیکھا جب اسٹیج لگایا جاتا ہے اور اس پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ تو کام آگے شروع کر دیا جاتا ہے. اگر میں بیٹھ گیا تو آگے کا کام شروع ہو جائے گا, یہ ممبر لے کر مجھے اڑ جائے گا, میری امت کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی. اے اللہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنی امت کو جنت میں نہ پہنچا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں بیٹھے, ہماری وجہ سے, آپ کی وجہ سے, کائنات میں تمام ایمان والوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کو چھوڑ دیں, آپ نہیں بیٹھے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تڑپتے تھے میرے لیے. عرفات میں 6 گھنٹہ مسلسل دعا امت کے لیے مانگی, ہاتھ اتنے بلند ہو چکے تھے, بغل کی سبیں نہیں نظر آ رہی تھی. امت کے لیے تڑپ رہے, امت کے لیے رو رہے. آپ کو معراج ہوئی, اس وقت میں اللہ نے کہا تھا آپ جو اللہ کو دینے کے لیے جیسے ہم تحفے لے کر جاتے, آپ کا تحفہ التحیات للہ والصلوات والطیبات,
یہ آپ نے اللہ کو دیا تھا تحفہ، میری تمام قولی بدنی عبادتیں اللہ سب تیرے لیے۔ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنے نبی جی آپ پر سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ حضور کے دل میں یہ بات آئی، سوچنے لگے ہو اگر اللہ اس وقت میں بہت شفقت کے مون میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہاں میری امت کا تذکرہ ہو جائے تو بس وارے کے نیارے ہو جائے۔ بتاؤ کسی آدمی کا کسی بڑے آفیسر سے کسی ادھیکاری سے معاملات ہو جاتے، کسی دوسرے کو لے کے نہیں جاتا، بلکہ ہم کہتے ہیں کسی مولوی سے ہو گئے تو دوسرے کو نہیں لے کے جائے گا، بھائی فلاں حضرت چیز سے ان کے تعلق ہے، نہیں لے کے جائے گا۔ اللہ کے پاس میں کتنے قریب فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک کمان کے فاصلے کے برابر اللہ کے ساتھ۔ اس وقت میں اپنی امت کو نہیں بھولنے، اللہ نے قول السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ نے ہم سب کو سلام کہہ دیا، سب کو سلام کہہ دیا۔ جبرائیل بارڈر پر ہے سدرۃ المنتہا پر، وہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ یہ اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جبرائیل کا کلام ہے جو ہم نماز میں تحیات پڑھتے ہیں۔ حضور نے بھولے نہیں ہر وقت، ہر ایک حضور کی بات مانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی محنت نہیں چھوڑی، اور بھوک بھی ہماری وجہ سے۔ اللہ نے خود پہاڑوں کو کہا تھا زورا بنا دو، دنیا کی تمام زمین کی چابیاں آپ کے پیچھے لگا دو، منع کر دیا۔ میری امت کے جب غریب مسکین لوگ آئیں گے وہ کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا اوپر، ساری چیز کو ختم کر دیا، میں تو ایک دن کھانا کھاؤں تیرا شکر ادا کرو، دوسرے دن پاپے سے رہو۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال اس دین کی وجہ سے، میرے اور آپ کی وجہ سے تھا۔ ہم عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں جو چولہا جلتا تھا، رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہم 2 مہینے میں 3 چاند دیکھتے تھے۔ یہ روایت کو ابھی تعلیم میں سنی ہے آپ نے۔ اور ہم عائشہ فرماتی ہے کہ اس چولہے میں گھاس آ جاتی تھی، گھاس اگ جاتی تھی اس چولہے میں۔ گھاس کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اس میں آگ نہیں جل رہی، آگ نہیں جل رہی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویوں کے گھر کے چولہوں کی حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لیے، ہم سب کے لیے اتنا آپ تڑپے ہیں، بھوک پیاس کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں آپ نکلے رات میں، بھوک کی وجہ سے آپ سے چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ راستے میں دیکھا ابو بکر آ رہے، ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک نے نکالا۔ ادھر سے عمر آ رہے، عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک نے نکالا۔ ادھر سے علی آ گئے، یا رسول اللہ بھوک نے نکالا۔ سب جمع ہو گئے رات میں تنہائی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ کھجور کا درخت ہے، وہ سردیوں میں کھجور نہیں آتی، گرمی میں آتی، یہ کھجور کا درخت ہے، علی اس کے پاس جاؤ، اس سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چادر لی اور لے کر گئے اور درخت کے نیچے بچھا دیا۔ انہوں نے یوں نہیں کہا یا رسول اللہ موسم تو کھجور کا ہے نہیں، درخت پر کھجور لگ رہی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں کیوں نہیں جائے بھئی، کیوں 4 مہینے لگائے، کیوں مشورے میں بیٹھے، لاؤ حدیث دکھاؤ، لاؤ فلاں چیز دکھاؤ، فلاں چیز دکھاؤ۔ حضرت صحابہ کے اندر یہ بات نہیں، حضور نے فرمایا فوراً عمل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا ایھا النخلہ یا ایھا التمر، اے کھجور کا درخت سے آپ مخاطب ہو کر گئے، اے درخت کھجور دے دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے ہیں کھجور منگائی۔ کھجور کے درخت پر کوئی کھجور نہیں اور درخت سے ٹپو ٹپ کھجوریں گرنی شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چادر جو بچھا رکھی تھی اسے آپ نے سمیٹا اور بھر کر لے آئے، یا رسول اللہ کھائی، ابو بکر نے کھائی، عمر نے کھائی اور علی رضی اللہ عنہ نے کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجے کی ضرورت ہوئی، آپ نے پردہ دیکھا، کوئی پردہ نہیں،
صحابی سے کہا جاؤ ان جھاڑیوں سے جا کر کھاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجے کی ضرورت ہے، جاؤ جا کر پردہ کرو۔ صحابہ نے جا کر کہا اے جھاڑیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کریں گے اور آپ جاؤ پردہ کرو، پردہ نہیں۔ ساری جھاڑی زمین کے چینے کو چیرتی ہوئی اور آپ آگے پردہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا۔ ایک آدمی آیا، ایمان والا نہیں تھا، کہا آپ جو نبی ہے اس پر کوئی دلیل ہے؟ حضور نے کہا ہاں یہ درخت ہے نا، اسے بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اے درخت ادھر آؤ، زمین کا سینہ چیرتا ہوا درخت آیا اور آ کر سلام کیا۔ میرے بھائیو عزیزو بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درخت مانے، آپ کی بات چھوڑو جھاڑیاں مانے، آپ کی بات بکریاں مانے، آپ کی بات وہ جو تنا تھا منبر سے نکال دیا گیا تھا وہ رو رہا سینے سے لگایا وہ چپ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کا گدھا یعقوب مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ مانے، 14ویں صدی کا مسلمان آج ماننے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے فرمایا لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے کی ایک صبح، اللہ کے راستے کی ایک شام، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ حضور نے اللہ نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اللہ کے دین کے لیے جدوجہد محنت کوشش کرے گا اللہ اس کے لیے بے شمار راستے کھول دے گا۔ وہ دور پر قرآن کی آیت اتری قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے محمد کہیے ان سے، کہیے مکہ والوں سے، کہیے جزیرۃ العرب والوں سے، کہیے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے، یہی میرا راستہ ہے جس کی طرف میں پوری بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شریعت ہم نے دی، جو قرآن دیا، جو احکامات دی، اگر اسے پہنچاؤ گے نہیں، اسے لوگوں تک پہنچاؤ گے نہیں، آپ نبوت کا حق ادا نہیں کرو گے۔ کتنی سخت وارننگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، آپ تڑپ رہے ہیں کہ امتی کے لیے، اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل جا کر بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فلعلک باخع فلعلک باخع فلعلک باخع فلعلک باخع ان نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا۔ اے نبی جی بس کرو، بس کرو، کتنی محنت کرو گے؟ اگر ایمان نہیں لے کر آئے تو کیا آپ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو گے؟ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، صحابہ آپ چھوڑ کر گئے، باغات کو چھوڑ کر گئے، کھجور کو۔ تبوک کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، صحابہ کو لے کر جا رہے، پورے سال کا دار و مدار اسی پر تھا، اسی کھجور کی فصل پر تھا۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے سردی کا موسم اور لوگ ہوا میں جیکٹیں بنتی ہیں، آج میں جیکٹ کا کام کیسے چھوڑ کر جاؤ؟ صحابہ کا دار و مدار کھجور پر چھوڑ کر جا رہے، اور ابھی اللہ کے راستے سے زخم ہرے اور بھوک و پیاس کی شدت ہے، اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اللہ نے کامیابی دی، کتنی کامیابی؟ سب سے بڑی کامیابی بغیر لڑے اللہ نے فتح دے دی۔ دوسری کامیابی اللہ نے یہ دی کہ کھجوریں خراب نہیں ہوئی۔ تیسری کامیابی اللہ نے یہ دی، جو ملک شام کھجور لے کر جاتے تھے مدینے سے، ملک شام والے اپنے اعتبار سے قیمت لگاتے تھے نیچے درجے میں اتر کر۔ اب ملک شام میں کھجوریں نہیں پہنچی، انہوں نے سوچا کوئی پارٹی آ گئی ہوگی، لے کر چلے گئے، چلو ہم چلتے ہیں، معلوم کریں گے وہاں جا کر۔ یہ ملک شام والے مدینے آ گئے۔ اب صحابہ نے دیکھا اوہو یہ تو ملک شام والے ہی آئے، ارے کھجور بیچنے نہیں گئے، ہم اللہ کے راستے میں چلے گئے، بیچتے ہو آپ بتاؤ کہ صحابہ نے ڈبل ٹربل قیمتیں مانگی اور وہ خرید کر لے کر گئے، وہ خرید کر لے کر گئے۔ اللہ نے ڈبل ٹربل گنا اللہ نے ان کو قیمت دلوائی۔ اور چوتھا فائدہ یہ کیا، جو قربانی دی تھی انہوں نے کہ پہلے ملک شام جاتے تھے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے کھجور کی منڈی مدینے میں بنا دی۔ اب مدینے سے ملک شام نہ جانا ہے، اب تو ملک شام والے، دنیا کے کونے کونے والے آپ کے مدینے کھجور منڈی میں آئیں گے۔ اللہ نے کہا جی ہم جب نکلیں گے بڑی قربانی دے کر بڑے فائدے اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو عزیزو، عزم کر کر اٹھو،
عزم کر اٹھو کہ ہم اللہ کے راستے میں پھریں گے انشاءاللہ. جو جماعتیں جا رہی وہ تو جا رہی, جن کا ارادہ نہیں تھا لیکن ابھی ارادہ ہوا وہ بھی عزم کرے گا انشاءاللہ. میرا پہلے ارادہ نہیں تھا, ابھی ارادہ ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلوں گا. ارادہ کروا, بتاؤ.